الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں خوشی کے حوالے سے بہت مقامات پر ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے اس کا خوب چرچا کرو۔ یہ نعمت بہت ساری نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ جان کائنات، فخر کائنات، وجہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے کر آئیں، سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے۔ اس کے بعد بڑی نعمتیں اور بہت ساری ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، معجزہ ہے۔ اور جو عیدین آئی ہیں نبی کریم رؤوف رحیم کے صدقے سے ہمیں عیدین ملی ہیں۔ عید الفطر ہو گیا، عید الاضحیٰ ہو گیا، جمعۃ المبارک بھی عید کا دن ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ مساکین کے لیے عید کا دن جمعہ کے دن ہے، اور عید الفطر اب عنقریب آنے والی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عید کے لیے، عید الفطر کے لیے جاتے تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کر جاتے، کچھ میٹھی چیز کھاتے اور طاق عادات میں کھاتے، اور جب عید الاضحیٰ ہوتی تو اس ٹائم کچھ بھی نہیں کھاتے، یعنی کہ عید پڑھنے کے بعد آ کر کچھ کھاتے۔ اور عن قریب اب عید الفطر آنے والی ہے۔ عید الفطر میں بہت سارے سوال یہ کرتے ہیں کہ عید الفطر میں عید کیسے پڑھی جائے، عید کی جماعت کیسے ہوتی ہے، عید کی نماز کیسے ادا کی جاتی ہے۔ بڑا آسان سا طریقہ میں آپ کے سامنے پیش خدمت کرتا ہوں۔ چند باتیں ہیں، مشکل بھی نہیں ہیں، تو جو سنیں گے تو سب کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر پیچھے اس امام کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کر لیں گے، یا پھر یہ بھی نیت ویسے کرتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، دل کے مضبوط ارادے کو نیت کرتے ہیں۔ زبان سے کہہ لیں گے تو مستحب عمل، اچھا عمل ہے۔ نیت دوبارہ دہراتا ہوں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھوں کو اللہ اکبر سیدھے ہاتھ کرنے ہوں گے، اور کانوں کی نیچے جو ہے وہاں پر لگانے ہوں گے۔ وہ لگانے کے بعد آپ ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے۔ آپ نے رکوع میں نہیں جانا، پھر اللہ اکبر کہتے ہیں آپ نے ہاتھوں کو بلند کر لینا۔ ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد ہاتھوں کو لٹکا دیں۔ پھر امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، پھر آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے کانوں تک، پھر ہاتھوں کو نیچے لٹکا دینا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہیں گے، پھر آپ نے کانوں کو اٹھانا ہے ہاتھوں تک، ہاتھوں کو اٹھانا ہے کانوں تک۔ پھر اللہ اکبر کہیں گے آپ نے چوتھی رکعت کے لیے، چوتھی تکبیر کے لیے، تو آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ باندھنے کے بعد پھر امام صاحب قرات کریں گے اونچی آواز سے، الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ سورت میں لائیں گے۔ سورت میں لانے کے بعد پھر رکوع کریں گے، رکوع کے بعد سجود کرنے کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پھر دوسری رکعت میں سب سے پہلے امام قرات کریں گے اونچی آواز سے، جسے کہتے ہیں قرات جہر کہتے ہیں، اونچی آواز سے قرات کریں گے۔ قرات کرنے کے بعد ساتھ ایک سورت میں لائیں گے، یا 3 آیات مبارکہ جو چھوٹی 3 آیاتیں ہوں، یا پھر ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیت کے برابر ہو، اتنی پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب پھر اللہ اکبر کہیں گے، آپ نے رکوع میں نہیں جانا، اس ٹائم پھر آپ نے تکبیرات کہنی ہے، اللہ اکبر کانوں کو تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے، وہ پھر لٹکا دینا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ اکبر کہیں گے دوسری مرتبہ، پھر آپ نے کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے، پھر لٹکا دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر کہیں اللہ اکبر، تو پھر آپ نے کانوں کو اٹھانا ہے۔ چوتھی مرتبہ کہیں گے تو آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر رکوع کریں گے، پھر جلسہ کریں گے، قوما کریں گے، قوما کرنے کے بعد پھر اس کے بعد 2 سجدے کریں گے۔ سجدہ کرنے کے بعد آپ نے تحیات مکمل پڑھنے، یوم یقوم الحساب پڑھنے کے بعد امام صاحب سلام پھیریں گے۔ سلام پڑھنے کے بعد آپ نے کھڑے نہیں ہونا، آپ نے بیٹھ جانا، تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ امام صاحب پھر خطبہ پڑھیں گے،
جمعے میں جو خطبہ ہوتا ہے یہ واجب ہوتا ہے، اور عیدین میں جو خطبہ پڑھتے ہیں وہ عیدین میں خطبہ پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ تو خطبہ پڑھیں گے تو خطبے میں آپ بیٹھیں گے، خطبہ پڑھنے کے بعد پھر امام صاحب دعا کرائیں گے، دعا کرانے کے بعد پھر آپ دوسرے کو مل سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عید کی سعیدیں، عید کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا قاری صاحب، اس میں ایک کویشچن یہ ہے کہ اس کی رکعت 2 ہوتی ہیں جی، اور اس میں زائد جو ہیں 6 تکبیرات ہیں، 6 تکبیرات، 3 پہلی مرتبہ پڑھی جائیں گی، 3 دوسری رکعت میں پڑھی جائیں گی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور سوال بھی ہے کہ اکثر لوگوں کی یہ نماز رہ جائے تو کیا وہ اکیلے میں یا گھر پہ خواتین ہیں جیسے وہ پڑھ سکتی ہیں، ان کا کیا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ جی اگر کسی کی نماز رہ گئی ہے تو وہ اکیلے نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ عید کی نماز۔ اسی طرح خواتین بھی گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ یہ جیسے جمعۃ المبارک کی نمازیں ہوتی ہیں اسی طریقے سے یہ بھی اسی کی مثل ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی اجتماعی طور پر پڑھا جائے گا، نہ کہ انفرادی طور پر پڑھا جائے گا۔ یعنی جماعت کے بغیر یہ نماز نہیں ہو سکتی؟ جی بالکل، اور وہ بھی اجتماعی شکل میں ہوگی؟ بالکل۔